الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض دوسرے لوگوں سے کسی ناراضگی یا کسی غلط فہمی یا بدظنی کی وجہ سے اس حد تک اپنے دلوں میں کینے پالنے لگ جاتے ہیں کہ دوسرے شخص کا مقام اوروں کی نظر میں گرانے کے لیے، معاشرے میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے پھر اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتے کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی باتیں مجھے بھی پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی کارکن یا اچھا کام کرنے والا ہے تو اس کو میری نظروں میں گرا سکیں، اور پھر یہی نہیں، بڑے اعتماد سے بعض لوگوں کے نام گواہوں کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں، اور جب ان گواہوں سے پوچھو، گواہی لو، تحقیق کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ گواہ بیچارے کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں جس کی گواہی ڈلوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں ان جھوٹی باتوں پر یقین کر کے جس کے خلاف شکایت کی گئی ہے ضرور اسے سزا بھی دوں۔ گویا یہ شکایت نہیں ہوتی، ایک طرح کا حکم ہوتا ہے۔ بہت سی شکایات درست بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ذاتی نوعیت کی شکایات ہوتی ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہوئے آتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص مجرم ہے اور اس کو فوری پکڑیں۔ ان باتوں پر میں خود بھی کٹکتا ہوں کہ یہ شکایت کرنے والے خود ہی کہیں غلطی کرنے والے تو نہیں، اس کے پیچھے دوسرے شخص کے خلاف حسد تو کہیں کام نہیں کر رہا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ حسد بھی اکثر احساس کمتری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس خیال کے دل میں نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ
خدا جھوٹے اور حاسد کی مدد نہیں کرتا، اور یہ حسد کی وجہ سے یا بدظنی کی وجہ سے دوسرے پہ الزام لگانے میں اس حد تک بعض لوگ گر جاتے ہیں کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے پاک و ہند کے معاشرے میں تو اور بھی زیادہ یہ عام چیز ہے۔ اور اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی بعض دفعہ ایسی گھٹیا سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں وہ کہیں بھی چلے جائیں یہ لوگ اپنے اس گندے کریکٹر کی اصلاح نہیں کبھی کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے۔ اور اس معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں، جب کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، غیروں سے گھلنے ملنے کی وجہ سے ان برائیوں میں جن کو ہمارے بڑوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ترک کیا تھا، بعضوں کی اولادیں سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ہمارے احمدی معاشرے میں ہر سطح پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ احمدی نسل میں پاک اور صاف سوچ پیدا کی جائے۔ اس لیے ہر سطح پر جماعتی نظام کو بھی اور ذیلی تنظیموں کے نظام کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ یہ برائیاں جو ہیں، حسد ہے، بدگمانی ہے، بدظنی ہے، دوسرے پر عیب لگانا ہے اور جھوٹ ہے، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، ایک مہم چلائی جائے۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے ہر برائی کو لے کر ایک خطبہ بڑی تفصیل سے اس بارے میں دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے اچھے نتائج بھی نکلے تھے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اگر بار بار یاد دہانی نہ کروائی جائے تو بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے۔ اس یاد دہانی سے جگالی کرنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو اصلاح کے لیے صرف ذرا سی توجہ اگر دلا دی جائے تو اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، صرف ہلکی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ ہاں، بعض ایسے بھی ہیں جو کوئی نصیحت سن کر یا کسی یا کوئی خطبہ سن کر جو بھی خاص موضوع پر کبھی میں دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نہیں بلکہ فلاں کے بارے میں ہے، اور پھر بڑی ڈھٹائی سے اس خطبے کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں مجھے بھی کہ آپ نے فلاں خطبہ دیا تھا، اس کے حوالے سے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ فلاں عہدیدار یا فلاں احمدی ان حرکتوں میں ملوث ہے، ان برائیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی اصلاح کی طرف آپ توجہ دیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اگر تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اس برائی میں وہ شکایت کنندہ خود گرفتار ہے۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نصیحت سنے یا خلیفہ وقت کی طرف سے کسی معاملے میں توجہ دلائی جائے تو سب سے پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے۔ اگر اپنی اصلاح کرنی چاہتے ہیں
اگر معاشرے سے گند ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام برائیاں ایسی ہیں، ان کو اپنے دلوں سے نکالیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں توجہ دلائی ہے۔ بس یہ اہم بیماریاں ہیں جو انسان کے اپنے اندر سے بھی روحانیت ختم کرتی ہیں، اور پھر شیطانیت کے دلدل میں دھکیل دیتی ہیں، اور معاشرے کا امن و سکون بھی برباد کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاکیزہ کتاب میں ان سے بچنے کی طرف توجہ دلائی ہے، تاکہ ایک مومن ہر لمحہ پاکیزگی اور روحانیت میں ترقی کرتا چلا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، تاکہ روحانیت میں ترقی کی طرف ہمیں لے کر چلیں۔ اور ایک اہم دین ہے، آپ سے عہد بیعت باندھا ہے۔ اگر اس عہد بیعت کے بعد بھی برائیوں میں مبتلا رہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے رہے، تو اس عہد بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ بس ہر ایک کو پہلے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، نیکی کے جو احکامات ہیں ان کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، اور جب اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک و صاف پائیں تو پھر دوسرے پر الزام لگانا چاہیے۔ اب ان برائیوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حسد کو لیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو اور گھاس کو بھسم کر دیتی ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو تو وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر بڑی نیکی ہے، اور یہ کہ یہ نیکی ہمیشہ میرے اندر قائم بھی رہنی ہے۔ بس اگر کسی سے کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کا خوف رکھنے والے اور حقیقت میں نیک بندے اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہر احمدی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے نیکیوں کو اپنے اندر قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ جو نیکیوں کو جلا کر خاک کرنے والی چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور وہ جیسا کہ اس حدیث میں جو میں نے پڑھی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد ہے۔ بس اس حسد کی بیماری کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ تمام زندگی کی نیکیاں حسد کے ایک عمل سے ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے کسی کافر کو مارا ہوگا اور پھر میانہ روی اختیار کی ہو، اور مومن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں پڑی ہوئی غبار اور جہنم کی پیپ دونوں جمع نہیں ہوں گے، اور نہ کسی شخص میں ایمان اور حسد جمع ہو سکتا ہے۔ یعنی اس موجودہ زمانے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بات والی ہیں اصل میں۔ یعنی حسد کرنے والے کی حالت ایسی ہے جیسے جہنم کی پینے والے کی۔ اللہ تعالیٰ پر
جو ایمان ہے ایک مومن کا، اس کو ضائع کرنے کی باعث بنتی ہے۔ یہ حسد کرنا جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ بس یہ انتہائی خوف کا مقام ہے۔ یہ حسد کرنے والے دوسرے کو تو جو نقصان عارضی اور وقتی طور پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تو مداوع ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس حسد کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع کر کے پھر جہنم اپنے پر سہیڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کا خلافت کے ساتھ زیادہ قرب دیکھ کر، کسی پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اس پر رشک کرنا چاہیے اور خود وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے کون افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ اس پر صحابہ رضی اللہ نے عرض کی کہ ہمیں صدوق اللسان کا تو علم ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک و صاف دل جس میں کوئی گناہ، کوئی کجی اور کوئی بغض، کینہ اور حسد نہ ہو۔ بس یہ ہے ایک سچے مسلمان کی نشانی، ایک سچے احمدی کی نشانی اور اس کا مقام، کہ مخموم القلب بننے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچے، اپنے دل کے ٹیڑھے پن کو دور کرے، بغض، کینہ اور حسد سے بچتے ہوئے اپنے پر جہنم حرام کرے اور اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی کی وجہ سے جنت حاصل کرنے والا ہو اور آخرت میں بھی جنت کا وارث بنے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے گزشتہ اقوام کی حسد اور بغض کی بیماری، تم میں گزشتہ اقوام کی حسد اور بغض کی بیماری راہ پا گئی ہے، اور یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں باہمی محبت پیدا نہ کرو، اور میں تمہیں اس کا گر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ بس یہ بات بھی ہر احمدی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپس کے سلام محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے تو سلام کر رہے ہوں اور اندر سے بغض اور کینے اور حسد کی وجہ سے دوسروں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شکایت کے جھوٹے پلندوں کی بھرمار ہو رہی ہو، اگر دل اس دو عملی سے پاک اور صاف نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کے مطابق وہ دل پاک نہیں ہے اور اس میں کامل ایمان بھی نہیں ہے۔ پھر بغیر سوچے سمجھے دوسرے پر عیب لگانے کی عادت ہے، الزام لگانے کی عادت ہے۔ ایسے لوگوں کو جو دوسرے پر عیب لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ نے فاسق اور ظالم کہا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ
بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ بس ہر احمدی کو جس نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس برے نام یعنی فاسق ہونے سے بچانا چاہیے۔ فاسق وہ شخص ہے جو نیکی سے ہٹا ہوا ہو اور بدکار ہو، بس کسی دوسرے پر بدکاری کا یا کوئی اور الزام لگانے یا عیب تلاش کرنے کے بجائے، اس کے پیچھے پڑ جانے کے بجائے خود اس وجہ سے خود اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بات کا مجرم ٹھہرنے کے بجائے ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس ظلم سے باز آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو انسان کو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شتیر وہ بھول جاتا ہے۔ بس اگر اس سنہری اصول کو ہر ایک یاد رکھے اور اپنے ایمان پر نظر رکھے اور ہر بات اور ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ خدا تعالیٰ مجھے جو ہر وقت دیکھنے والا ہے، غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور موجود کا بھی علم رکھنے والا ہے، پھر دل کا بھی حال جاننے والا ہے، تو بجائے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے اپنی عاقبت کی فکر میں لگا رہے گا انسان، بشرطے کہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ ایک احمدی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اور میں نے دیکھا ہے جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا کہ یاد دہانی کروانے پر کئی لوگوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سب ہوتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدزنی سے بچو کیونکہ بدزنی سخت قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے عیب کی ٹو میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی مقام تقویٰ دل ہے، اور سب سے بڑا مقام تقویٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ تو ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے، فرمایا ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اور نہ تمہاری صورتوں کو، اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ بس یہ وہ معیار ہے جو ایک احمدی کو حاصل ہونا چاہیے۔ تقویٰ سے کام لینا ہے، جس کی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، یعنی عیب تلاش کر کر کے اس بات سے کہ عیب تلاش کروں گا پھر اس کی مشہوری کروں گا یا اس کو بدنام کروں گا، اس معاملے میں نہ لگے رہو، کیونکہ اس سے معاشرے میں
فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بس ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بجائے اس کے یہاں فرمایا کہ کسی کی عیب کے ٹو میں نہ لگے رہو، یہاں اگر کسی میں کوئی برائی ہے بھی تب بھی اس کو تلاش نہ کرو، کجا یہ کہ جو برائی ہو بھی نہ وہ بھی کسی کی طرف منسوب کر کے پھر اس کو معاشرے میں بدنام کیا جائے۔ ایک احمدی کا تو کام ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے، جو ایک مسلمان کا فرض ہے، نہ کہ اس کو بدنام اور رسوا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آگ سے اس کے چہرے کی حفاظت فرمائے گا۔ بس ہر وقت اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر پکڑنے لگے تو انسان کا تو کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس سلوک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کے عزت کی حفاظت کرے تاکہ اپنے چہرے کو آگ سے بچا سکیں، ورنہ پتہ نہیں اپنے اعمال اس قابل ہیں بھی نہیں کہ کسی کو جہنم کی آگ سے بچا بھی سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ بس ایسی تہمتیں لگانے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے۔ اگر خدا کے خوف کی کوئی رمق بھی ایسے لوگوں کے دل میں ہے جو دوسروں پر تہمتیں لگا کر ان کا امن و سکون برباد کرتے رہتے ہیں، وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور پھر سچے دل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آپ کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف میں اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ پھر ایک برائی بدگمانی ہے، بدظنی ہے، خود ہی کسی کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ فلاں دو آدمی فلاں جگہ بیٹھے تھے، اس لیے وہ ضرور کسی سازش کی پلاننگ کر رہے ہوں گے یا کسی برائی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر اس پر ایک ایسی کہانی گھڑ لی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس سے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، دوستوں کے تعلقات میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، معاشرے میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برائی سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اسی سے ذاتی تعلقات میں بہتری کی بنیاد قائم رہے گی، اور اسی سے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔
بعض لوگ بعض کے بارے میں بزنیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ذلیل کیا جائے اور دوسروں کی نظر سے گرایا جائے، اور اگر کسی جماعتی عہدیدار سے یا خلیفہ وقت سے اس کا خاص تعلق ہے تو اس تعلق میں دوری پیدا کی جائے، اور اکثر پیچھے ذاتی اناد ہوتا ہے۔ جب بدزنیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر تجسس بھی بڑھتا ہے، اور پھر ہر وقت اس ٹو میں یہ بدزنیاں کرنے والے رہتے ہیں کہ کسی طرح دوسرے کے نقائص پکڑیں اور اس کی بدنامی کریں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ محمود غزنوی کا ایک خاص جرنیل تھا، بڑا قریبی آدمی تھا، ایاز نام تھا اس کا، انتہائی وفادار تھا اور اپنی اوقات بھی یاد رکھنے والا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں سے اٹھ کر کہاں پہنچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد کرنے والا تھا اور بادشاہ کے احسانوں کو بھی یاد کیا کرتا تھا، یاد رکھنے والا تھا۔ ایک دفعہ ایک مارکے سے واپسی پر جب بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک جگہ پڑاؤ کے بعد کہ ایاز اپنے دستے کے ساتھ غائب ہے۔ تو اس نے پوچھا باقی جنرلوں سے کہ کہاں گیا وہ؟ تو ارد گرد یہ دوسرے لوگ تھے، خوشامد پسند تھے اور ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ اس طرح اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، اور عیب تلاش کرتے رہتے تھے ایاز کے۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بادشاہ کو اس سے بدظن کریں، اپنی بدظنی کے گناہ میں بادشاہ کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے بادشاہ کے دل میں بدظنی پیدا ہو۔ بادشاہ کو بہرحال اپنے وفادار خادم کا پتہ تھا، وہ بدظن نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، آ جائے گا تو پوچھ لیں گے کہاں گیا تھا۔ اتنے میں دیکھا تو وہ کمانڈر اپنے دستے کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک قیدی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر بار بار سامنے والے پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ ضرور کوئی بات ہوگی، مجھے چیک کر لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ تو جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص جس کو میں قیدی بنا کر لایا ہوں ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی، تاکہ جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہو تو وہ تیر کا وارہ پر چلائے۔ تو یہ سب جو باقی سردار وہاں بیٹھے تھے جو بدظنیاں کر رہے تھے اور بادشاہ کے دل میں بدظنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سب شرمندہ ہوئے اس بات پر۔ تو اس واقعہ سے ایک سبق بدظنی کے علاوہ ایک اور بھی ملتا ہے کہ ایاز جو تھا وہ ہر وقت بادشاہ پر نظر رکھتا تھا، ہر اشارے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بس یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے بیعت اور محبت کا دعویٰ ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے اور اس کے ہر اشارے پر ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر احمدی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہر حکم کو ماننے کے لیے بلکہ ہر اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خلیفہ وقت کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں تو ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو تبھی بیعت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک واقعہ اسی طرح ذکر کرتے ہوئے بدظنی کے بارے میں کہ دوسرے کے باطن میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، اور اس طرح کا تصرف کرنا گناہ ہے
انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ سے بدتر ہو جاتا ہے اور آپ اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کتابوں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھوں گا۔ ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے اور ایک بوتل پاس ہے، اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے۔ ان کو دور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا نہ خیال کروں، مگر ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا، ایک کشتی آ رہی تھی، وہ غرق ہو گئی۔ وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر 6 آدمیوں کو نکال لایا اور ان کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو، میں نے تو 6 کی جان بچائی ہے، اب ایک باقی ہے، اسے تم نکالو۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم نے میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتلایا کہ اس بوتل میں اس دریا کا پانی ہے، شراب نہیں ہے، اور یہ عورت میری ماں ہے اور میں ایک ہی اس کی اولاد ہوں۔ گواہ اس کے مضبوط ہیں، اس لیے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے مجھے مأمور کیا تھا کہ میں اسی طرح کروں تاکہ تجھے سبق حاصل ہو۔ پھر فرمایا کہ سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ خضر کا قصہ بھی اسی بنا پر معلوم ہوتا ہے، سوء ظن جلدی سے کرنا اچھا نہیں ہوتا، یعنی بدظنی جلدی کرنی چاہیے۔ تصرف فی العباد ایک نازک امر ہے، اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے اہل بیت پر بدظنیاں کیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھتا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں، اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہوں۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حتی الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب سے مثلاً کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ نیک ظن ہے جس سے عبادتوں میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ حسن ظن تو حسن عبادت ہے۔ بس جہاں بدظنیاں جہنم میں دھکیلتی ہیں تو حسن ظن عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی کوشش کرنی چاہیے۔ بدظنیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اپنی خود ساختہ کہانیوں میں زور پیدا کرنے کے لیے پھر انسان جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے اور اس کی بے تحاشا ملونی کر دیتا ہے اپنی باتوں میں۔ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے، شرک کے برابر ٹھہرایا ہے۔ بس ہر احمدی کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ احمدی اس وقت کہلا سکتا ہے جب سچائی پر قائم ہوگا اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی فرمانبرداری کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور فرمانبرداری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے
اور نافرمانی دوزخ میں لے جاتی ہے، اور ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کذاب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی بھی جھوٹ کا سہارا لے کر کذاب بننے والا نہ ہو کوئی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، اور نیز فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں، اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں، اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دو، اور ان کو اپنا یار دوست مت بناؤ، اور خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام کرے تو تیری کلام محض صدق ہو، ٹھٹھے کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی مذاق کے طور پر بھی کوئی جھوٹ نہ ہو۔ بس یہ جو الزام تراشیاں کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، ان کو بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کے ایمان کو بھی ان کو ابتلا میں ڈال کر ان کو ٹھوکر سے بچائیں، اور شیطانوں کو اپنے اوپر نازل ہونے سے بچائیں اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔